السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیلاب کے بعد۔ سیلاب تو آنا تھا، آ چکا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے اوپر لوگ بات نہیں کر رہے۔ نہ ہی آپ کو پروگرام نظر آئے گا، نہ ہی کوئی کالم نظر آئے گا، اور نہ ہی کوئی اس بارے میں پریشان نظر آئے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو سیلاب کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ تو ہم سب کے سامنے ہی، ہم سب کو پتہ ہی ہیں۔ سیلاب کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ سیلاب کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زمین آپ کی بڑی زرخیز ہو جاتی ہے۔ جو فلڈ پلینز جسے ہم کہتے ہیں، وہ جگہیں جہاں پر سیلاب گزرا ہوتا ہے، جس کے پاس سے گزرا ہوتا ہے، اس میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، فرٹیلائزر بڑھ جاتے ہیں، سوئل اس کی بڑی اچھی موئسچر زیادہ آ جاتا ہے۔ تو سیلاب کے بعد ان جگہوں کے اوپر آپ بہت اچھی فصل کر سکتے ہیں، خصوصی طور پر وہ فصلیں جن کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے نیوٹریشنز جو ہوتے ہیں، وہ جو آبی حیات ہوتی ہے ان کو ملتا ہے، ان کا ایکولوجیکل سسٹمز بہت زیادہ امپروو ہوتا ہے، تو آپ کو زیادہ مچھلی ملتی ہے، اچھی موٹی اور تازہ مچھلی ملتی ہے، وافر مقدار میں ملتی ہے، اور بہت ساری نئی نسلوں کی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس پانی کے ذخائر ہوتے ہیں، جس کو بورنگ کر کے نکالتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں شہروں کے اندر جہاں سے فلڈ گزرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں جو ایکولوجیکل ماہرین ہیں اور جو واٹر مینجمنٹ پہ کام کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کو بتا سکیں گے۔ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ چلیں، سیلاب آیا، زمین میں چلا گیا، اب سیلاب واپس چلا گیا ہے، تو اب ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ اگلی پچھلی ساری کسر برابر ہو جائے۔ دوسری چیز، وہ جو لوگ اپنے گھروں میں واپس جائیں گے انہیں کس قسم کی انسٹرکشنز دینی ہے۔ گھر میں جائیں گے تو پانی کھڑا ہوگا تو کیا کرنا ہے، بجلی کھولنی ہے نہیں کھولنی ہے، جو نلکے میں پانی آ رہا ہے وہ صاف پانی ہے یا نہیں استعمال کرنے کے لیے، سانپ بچھو اگر آ جائیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس بارے میں ہمارے ملک میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ جو تمام روڈ جو سیلاب نے توڑ دیے ہیں ان کی تعمیر نو کا کیا ہوگا۔ وہ روڈ جب کھل جائیں گے تو یہ لوگوں اپنے گھروں میں جا کے کچھ نہیں کر سکیں گے، تو شہروں کی طرف واپس آئیں گے تو ظاہر بات ہے ہر شہر کے اندر خیمہ بستیاں ہو جائیں گی، تو ان کو خوراک کون دے گا، کہاں پہ رہیں گے، ان کو خوراک نہیں ملے گی، تو ظاہر بات ہے یہ پھر جرائم پیشہ عناصر کے ہتھے چڑھ جائیں گے، کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈاکہ مارے گا، کھانا تو بندے نے کھانا ہے نا۔ جو بیماریاں پھیلیں گی اس ہائیجین کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، اس کا کیا ہوگا، ان کے اوپر ہم کام نہیں کرتے۔ ہم کبھی بھی لانگ ٹرم نہیں سوچتے۔ کوئی ایونٹ ہوتا ہے، سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں، اس کی ہیلپ بھی کر لیتے ہیں، ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں، تصویریں بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس جگہ پہ اگر حادثہ ہو گیا ہے تو کوئی موڑ غلط لگا ہوا ہے، کوئی روڈ پہ کھڈا ہے، کوئی پیچھے سگنل نہیں لگا ہوا، کوئی ٹریفک کے قانون کو پاسداری نہیں کر رہا، کوئی سپیڈ لمٹ کا مسئلہ ہے، کوئی نہیں سوچتا کہ یہ ہوا کیوں ان دی فرسٹ پلیس، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور چلیں اگر ہو گیا، باقی ملکوں میں دنیا میں ہو جاتا ہے، تو آگے ایسا کیا کریں کہ آگے زندگی میں جا کے واپس نہ ہو۔ تو سیلاب کے بعد کی صورتحال کے اوپر ضرور سوچیے۔ آپ اگر بزنس مین ہیں تو یقین جانیے آپ کے لیے بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں۔ آپ اگر فارمر ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں۔ آپ گورنمنٹ ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں شہروں کو نئے سرے سے، گاؤں کو تعمیر کرنے کے لیے۔ اور صرف اگر دعائیں دینی ہیں اور پیسے بنانے ہیں اور محنت ہی کرنی ہے تو اس سے مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن پھر 5 سال بعد، 10 سال بعد خدا نہ خواستہ ایسا کوئی سین ہوگا، پھر سے پوری کی پوری کہانی واپس ریپیٹ ہوگی، وہی سیلاب آئے گا، وہی لوگوں سے منتیں کریں گے، وہی دنیا بھر سے ڈونیشن مانگیں گے، اور پھر پڑنالا وہیں سے بہے گا، سیلاب وہیں سے آئے گا۔ امید کرتا ہوں یہ کڑوی باتیں آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے پر ضرور مجبور کریں گی۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔